ان تبدیلیوں کے بعد خالد نے دیوار پر سیاہ چادر لٹکا کر فلیش کی مدد سے میری تصویریں اتاری جو پاسپورٹ کے لیے درکار ہوتی، اور کیمرے میں سے رول نکال کر وہ رخصت ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے احتیاطاً دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ اس روز خالد بہت دیر سے واپس آیا۔ اس کے چہرے سے تھکان اور مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ثابت ہوا، اس نے آتے ہی افسردہ لہجے میں کہا، اور میں چونک پڑا۔ کس اندازے کی بات کر رہے ہو؟ میری تلاش شروع ہو چکی ہے۔ کل رات کئی نقاب پوش اس 2 منزلہ عمارت میں گھسے تھے جس کی نچلی منزل میرے تصرف میں تھی۔ جب انہیں اوپر والوں سے کوئی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی تو انہوں نے عورتوں اور مردوں کو بے رحمی سے زد و کوب کر کے باہر نکال دیا اور مکان کو آگ لگا دی۔ تم ادھر گئے تھے؟ اخبار میں تفصیلات پڑھنے کے بعد ادھر سے گزرا تھا۔ پوری عمارت جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔ تمہیں بھی فوری طور پر اپنی نقل و حرکت محدود کر لینی چاہیے۔ تم نقل و حرکت کی بات کر رہے ہو؟ میں نے تو اخبار دیکھتی اپنی کار غیر معروف گیراج میں مرمت کی غرض سے چھوڑ دی اور ایک کار کرائے پر لے لی۔ وہ کار کے نمبروں سے بھی مجھے پہچان سکتے تھے۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ پولیس کا رد عمل کیا ہے؟ بوکھلائی ہوئی ہے۔ تشدد کی پے در پے وارداتوں کے نتیجے میں پورے شہر میں دہشت اور سنسنی پھیل گئی ہے۔ آج بڑے بڑے بازاروں میں بھی ویرانی سی چھائی رہی۔ اخبارات میں تمہارا نام بھی اچھالا گیا ہوگا، شاید سرخیوں میں چھاپا گیا ہے، اور یہی ساری تشویش کی جڑ ہے۔ اسرائیلیوں کے خلاف کارروائیوں کے بعد نامعلوم نقاب پوشوں کی طرف سے میری تلاش سے ہر ایک یہی نتیجہ خاص کر رہا ہے کہ برسلز فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی چپقلش کا مرکز بن گیا ہے۔ مادام باوری کا نام کہیں نہیں آیا؟ نقاب پوشوں نے میرے مکان کی اوپری منزل والوں سے باس پوس کرتے ہوئے کھل کر کہا تھا کہ مادام باوری مجھے کسی خارج زدہ چوہے کی طرح پکڑ لے گی۔ اخبارات نے اس بات کو اہمیت دی ہے، مگر عام لوگوں کا خیال ہے کہ نقاب پوشوں نے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے بھونڈے طور پر مادام کا نام استعمال کیا ہے۔ بس استعمال تو بھونڈا ہی ہے۔ شاید اس طرح شاہدہ نے کھل کر مجھے جتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ اس طرح وہ غصے میں بے اعتدالی کر بیٹھی ہے۔ قانون کی محافظوں سے کھلے تصادم سے اس نے ہمیشہ ہی گریز کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بہانے اس کا فتنہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ تو جب ہوگا سو ہوگا، مگر اس نے مجھے سخت الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں اس وقت سامنے نہیں آیا تو بعد میں شدید قانونی پیچیدگیوں میں گھر جاؤں گا، اور اگر اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے سامنے آتا ہوں تو کئی دن بلکہ ہفتوں تک میری نگرانی ہوتی رہے گی۔ شاہدہ کے حملے کا خطرہ الگ رہے گا اور تمہارے لیے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آج کیا رہا؟ کل تمہارا پاسپورٹ مل جائے گا۔ میں نے تمہارا نام ڈان بروک درج کرایا ہے۔ تمہیں پولیس کے سامنے آ جانا چاہیے، ورنہ بعد میں کسی طرح یقین نہیں دلا سکو گے کہ اسرائیلیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں تمہارا دخل نہیں تھا۔ اسرائیلیوں نے محاذ کھول دیا ہے۔ میرے مکان پر ہونے والی غنڈہ گردی اور آتش زدگی کو انہوں نے سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے تاکہ اس طرح میں اپنی مدافعت کے ساتھ ہی انہیں مشکوک بنا سکوں۔ فی الحال تم میرا پاسپورٹ بھول جاؤ اور اپنی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں آئندہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پولیس کے سامنے حاضر ہو جاؤں؟ تم اسی طرح خود کو بچا سکتے ہو۔ تم یہاں ایک فلسطینی گروپ کی نمائندگی ضرور کرتے ہو، مگر تمہاری حیثیت سرکاری طور پر صفر ہے۔ پھر میں ابھی اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارا پاسپورٹ تیار کر کے اپنے گھر لے آیا ہو، اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ تمہارے دفاع کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، میں رات 11 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ کام بن گیا تو آدھے گھنٹے بعد ہی کسی تھانے پر جا کر بیان دے دوں گا۔ میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مجھے تسلی دے کر چلا گیا۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا سگریٹیں پھونکتا رہا۔ حالات جس تیزی کے ساتھ رخ بدل رہے تھے اس کی وجہ سے میں بھی اعصابی دباؤ محسوس کر رہا تھا، اور برسلز بلکہ بیلجیم سے نکلے بغیر اس ہیجان سے چھٹکارا مشکل نظر آ رہا تھا۔ وقت نہایت سست رفتاری سے رنگتا رہا، اور جب میری رسٹ واچ نے 11 بجائے تو میرے کان باہر گلی میں ابھرنے والی ہر آہٹ کا تعاقب کرنے لگے۔ 11:30 بجے میرے لیے بستر پر پڑے رہنا دشوار ہو گیا، اور میں نے بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جوں جوں وقت گزرتا رہا میری حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ میں کافی دیر تک کرسی لیے دروازے کے پاس بھی بیٹھا رہا۔ باہر اکا دکا قدموں کی چاپ سنائی دیتی جو بند دروازے پر رکنے کی بجائے مجھے مایوس کرتی کہیں اور معدوم ہو جاتی۔
میرا ذہن مستقل جوڑ توڑ کر رہا تھا، جس کا مقصد خالد عبدالفتح کی واپسی میں غیر معمولی تاخیر کا جواز فراہم کرنا تھا۔ پہلے میں یہ سوچتا رہا کہ شاید اس کا دوست میرا پاسپورٹ تیار کر کے گھر لانے کے بجائے دفتر میں ہی چھوڑ آیا ہوگا، مگر خالد کے شدید اخلاقی دباؤ کے تحت اسے ساتھ لے کر اتنی رات گئے اپنے دفتر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ کام بہت بڑا تھا۔ اگر میرا قیاس درست تھا تو ایسے وقت میں سفارت خانے کے کسی بھی اہلکار کے لیے سفیر یا سفارت خانے کے کسی اعلیٰ افسر کی اجازت لیے بغیر عمارت میں داخل ہونا ناممکنات میں سے تھا، اور اجازت کا حصول بجائے خود ایک مارکا ہوتا۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ خالد کا دوست سرے سے اپنے گھر ہی نہ پہنچا ہو، بلکہ دوستوں کی کسی محفل میں بیٹھا رنگ رلیاں منا رہا ہو، اور خالد اس کی تلاش میں یکے بعد دیگرے مختلف ٹھکانوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہو، یا اس کے گھر کے آس پاس سرد رات میں فٹ پاتھ وغیرہ پر ڈیرا جمائے اس کی واپسی کا منتظر ہو۔ میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ میرے ایک ذاتی کام کی وجہ سے خالد کو اس سرد رات میں گرم بستر کی راحت قربان کر کے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑ رہا تھا، مگر میرے لیے یہ بات تسلی بخش تھی کہ میں نے اسے اپنے کاغذات لانے پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی اس کام کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میرا کوئی قصور ہو سکتا تھا تو وہ صرف اتنا تھا کہ میں نے اسے روکنے کی کوئی مخلصانہ کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے پھر رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 3 بج رہے تھے۔ یک بیک میرے بدن کے سارے مساموں کے دہانے کھل گئے اور میں مٹھیاں بھیج کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ باہر گلی میں مکمل ویرانی کا راج تھا۔ قدموں کی اکا دکا آوازیں بھی بہت دیر سے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ خالد واپسی میں اتنی دیر نہیں لگا سکتا تھا۔ اسے جہاں بھی جانا تھا وہاں سے واپسی کے لیے اتنا وقت ضرورت سے زیادہ تھا۔ وہ یقینی طور پر کسی دشواری کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس گنجان آباد علاقے میں ایک تنگ سے مکان میں قید تھا، جہاں لوگ معمولی باتوں کو بھی شبہ کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہاں سے نکاسی کا ایک ہی راستہ تھا، جو خالد نے میرے تحفظ کے خیال سے باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ اگر خالد کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو میرے لیے دروازہ توڑے بغیر باہر نکلنا ناممکنات میں سے تھا، اور دروازہ توڑنے کی کوشش کا مطلب یہ تھا کہ میں اس علاقے کی پوری آبادی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا، اور جب میں شدید مشقت کے بعد دروازہ توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوتا تو سینکڑوں اشتباہ آمیز نگاہیں میرے جسم میں چبھنے لگتی۔ بھات بھات کے سوالات میری قوت گویائی سلب کر لیتے، اور اگر اس استقبالی ہجوم میں پولیس بھی موجود ہوتی تو مجھے آہنی زیورات کی خوفناک جھنکار کے ساتھ زندان کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جاتا، جہاں سے میری رہائی ناممکن تھی، کیونکہ مجھے سزایاب کرانے کے لیے پولیس کو کسی نئی فرد جرم کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میرے خلاف میک فرسن اور رونالڈ کے دوہرے قتل کے مضبوط الزامات پولیس کے ریکارڈ پر موجود تھے، اور میں ان کا مفرور مجرم تھا۔ میک فرسن اور رونالڈ کا خون آسیب بن کر برسلز میں قدم قدم پر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں ماضی کو فراموش کر کے ایک ہی ذقن میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر یہ آسیب گردن دبوچ کر بار بار مجھے پیچھے کھینچ لینے پر تلا ہوا تھا۔ اس مکان میں ٹیلی فون کی کمی کا شدید احساس مجھے صرف اسی وقت ہوا۔ اگر وہاں فون موجود ہوتا تو میں شین مارکیڈو کے مکان کا نمبر ملا کر بل سے بات کر سکتا تھا۔ وہ میری بپتا سن کر باہر سے کوئی مؤثر بندوبست کر سکتا تھا، مگر اس وقت میں اس موقع سے بھی یکسر محروم تھا۔ میں نے اضطراری طور پر مقفل دروازے پر دباؤ ڈالا اور پٹ اپنی جگہ پر سانس لے کر رہ گیا۔ خالد عبدالفتح بہت مخلص اور فرض شناس آدمی تھا۔ پریشانی کے عالم میں باہر جاتے ہوئے بھی وہ مہمان کی حفاظت کے پیش نظر دروازہ مقفل کرنا نہیں بھولا تھا۔ خود کو ہولناک اور روح فرسا خطرات میں گھرا ہوا محسوس کر کے میں خالد عبدالفتح اور اس کی دشواریوں کو قطعی بھول گیا تھا۔ بس میری راہ میں حائل وہ مقفل دروازہ ہی تھا جو مجھے اپنے محسن کی یاد دہانی کرا رہا تھا۔ کمرے میں وقفے وقفے سے ابھرنے والی سردی کی شدید لہروں کے باوجود میرا جسم ٹھنڈے ٹھنڈے پسینوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے لیے وہ زندگی کا بدترین اعصابی بحران تھا۔ میں ناہموار قدموں سے کمرے میں مسلسل ٹہلے جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے وہ پستول یاد آیا جو میں نے شاہدہ کے نئے کاٹیج میں اس کے ایک نمک خوار کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ میں نے لپک کر وہ پستول نکال لیا۔ اس کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا جو دھماکے کی گونج کو بڑی حد تک تحلیل کر سکتا تھا، مگر ٹریگر کے پرشور کھٹکے کو معدوم کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اور وہ بستی ویسے بھی برسلز کے غربا کی آبادی تھی،
جن میں جرائم پیشہ آسانی سے سما جاتے ہیں۔ کوئی بھی تجربے کار شخص کھٹکے کے ساتھ دبی دبی گونج سن کر یہ سمجھ سکتا تھا کہ قریب ہی کوئی گولی چلائی گئی ہے، اور بارود کی بو کا تو کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ دروازے میں حزمِ قفل نہیں تھا، بلکہ اس میں باہر سے کنڈی لگا کر لٹکنے والا تالا لگایا گیا تھا، یعنی تالا توڑنے کے لیے پستول بھی بیکار تھا۔ اندرونی کمرے کی عقبی دیوار میں چھت کے قریب ایک روشن دان تھا، جو پٹ اکھاڑنے کے بعد بھی کسی آدمی کی نکاسی کے لیے ناکافی تھا۔ پھر بھی میں نے مختلف اشیاء کو اوپر تلے رکھ کر ایک کمزور سی سیڑھی بنائی اور روشن دان سے باہر جھانکا تو اس طرف بھی مکانوں کی قطاریں نظر آئیں، جن کے دروازے بھی اسی سمت میں کھلتے تھے۔ ادھر کی گلی بھی پتلی تھی، یعنی روشن دان کو بڑا کرنے کے لیے دیوار پر لگائی جانے والی پہلی ضرب ہی لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتی تھی۔ مجھے تشویش اور اضطراب کے عالم میں 5 بج گئے، مگر میں نکاسی کی کوئی راہ تلاش نہ کر سکا۔ خالد بدستور غائب تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ساری رات گزارنے کے بعد میں اس کی واپسی کی طرف سے مایوسی ہو گیا تھا۔ رات بھر کے سکوت کے بعد اگلی گلی میں کسی گاڑی کے انجن کا ہلکا سا شور سنائی دیا تو میں چونکا، مگر پھر ہچکولوں کے ساتھ بوتلوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازوں نے صورتحال واضح کر دی۔ وہ شاید ڈیری فارم کی گھر گھر دودھ پہنچانے والی گاڑی تھی، جو رک رک کر بڑھتی رہی اور آخر کار اس کی آواز بھی معدوم ہو گئی۔ رفتہ رفتہ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ قرب و جوار کے مکانات سے بھی لوگوں کے بولنے اور بچوں کے رونے کی اکا دکا آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گلی میں چہل پہل شروع ہونے کے بعد کچھ کر گزرنے کا موقع نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے تیسری بار غور سے دروازے کا جائزہ لے ڈالا۔ اس بار میں نے توڑنے کے بجائے دروازے کو اکھاڑنے کے امکانات کا جائزہ لیا، جو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں جانتا تھا کہ کم از کم اگلے 16 گھنٹے تک مجھے اسی طرح قید میں رہنا ہوگا۔ رات کو گلی میں سناٹا ہونے کے بعد ہی میں کوئی کارروائی کرنی چاہتا تھا، جس کا فیصلہ قبل وقت ہونا ضروری تھا۔ تھک ہار کر میں بستر پر گر گیا۔ نیند کا کوسوں دور تک پتہ نہیں تھا، مگر رات بھر کی بے خوابی کے باعث میری آنکھوں میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ میں نے روشنی گل کر کے سکون کی غرض سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ وہ کیفیت خاصی دیر برقرار رہی، پھر اچانک مجھے ایک تجویز سوچ گئی، جس پر احتیاط سے عمل کر کے میں 12-14 گھنٹوں میں اپنی رہائی کی صورت پیدا کر سکتا تھا۔ کمرے میں روشنی کر کے میں نے 2 چھریاں، خالد کے سارے کارآمد اور ناکارہ بلیڈ اور دوسری دھار والی چیزیں جمع کی اور کمبل بچھا کر دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس چوبی دروازے کی موٹائی بہت زیادہ نہیں تھی، اور میں اسے چھیل چھیل کر اتنا کمزور کر سکتا تھا کہ رات میں کسی بھی وقت احتیاط سے اسے توڑ کر باہر نکل سکوں۔ اپنے کام کے آغاز کے لیے میں نے فریم کے نچلے حصے میں جڑے ہوئے تختوں کے 1.5 فٹ چوڑے اور اسی قدر لمبے ٹکڑے کا انتخاب کیا اور چھری کی دھار سے لکڑی چھیلنی شروع کر دی۔ اس کام کی ابتدا کرتے ہی مجھے وہ قوم یاد آئی جو اپنی کھردری زبانوں سے چٹانوں کو چاٹ چاٹ کر سنگریزوں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ میرا کام بھی اسی طرح طویل اور صبر آزما تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کا نتیجہ حوصلہ افزا ہوگا۔ لکڑی کے پتلے پتلے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے سامنے فرش پر جمع ہوتے رہے۔ ان کی بتدریج بڑھتی ہوئی مقدار دیکھ کر مجھے خاصی تقویت ہو رہی تھی۔ 11 بجے تک میری کارکردگی بہت عمدہ تھی۔ نجات کی ایک راہ نظر آ جانے کے باعث فطری تقاضے بھی عود کر آئے، اور میں یہ سوچ کر بستر پر دراز ہو گیا کہ تھوڑے سے آرام کے بعد میں رات بھر تازہ دم رہ کر کام کر سکوں گا۔ اور پھر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کوٹری سے نکلنے کے بعد حالات غیر یقینی ہوں گے، اور شاید میں طویل عرصے تک نیند تو درکنار آرام کے بارے میں بھی نہ سوچ سکوں گا۔ ذہنی دباؤ کم ہو جانے کے باعث مجھے جلد ہی نیند آ گئی، مگر پھر بھی مجھے ہڑبڑا کر بیدار ہونا ہی پڑ گیا۔ چند لمحوں تک تو میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، مگر پھر ساری بات واضح ہو گئی۔ کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا، ساتھ ہی باہر سے کوئی شخص شاید مقامی زبان میں کچھ پکار بھی رہا تھا۔ وہ آواز اور دستک قطعی طور پر غیر دوستانہ تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندر سے جواب نہ ملنے پر وہ دروازہ توڑنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ فوراً ہی میری نیند کافور ہو گئی، اور میں سرہانے سے پستول اٹھا کر دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ باہر تالا موجود ہونے کے باوجود دستک دینے والوں کو امید کیوں کر ہوئی کہ انہیں اندر سے جواب مل سکے گا۔
ان کے اس رویے کا بظاہر ایک ہی جواز ہو سکتا تھا کہ خالد عبدالفتاح نہ صرف ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا بلکہ اس نے زبان بھی کھول دی تھی۔ تالے کی چابی شاید مقابلے کے دوران خالد سے کہیں گر گئی ہوگی، اسی لیے ان لوگوں نے وحشیانہ دستکوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، ورنہ وہ تالا کھول کر براہ راست اندر آ گئے ہوتے۔ دروازے پر دستکوں کا سلسلہ برقرار تھا۔ بولنے والے کی آواز میں غراہٹ پیدا ہو چکی تھی اور میں پستول سنبھالے دروازے کی اوٹ سے کسی بھی لمحے فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں مقفل دروازے کی اوٹ میں پستول سنبھالے بدترین صورتحال سے ٹکرا جانے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف چوبی دروازے پر تیز دستکوں کا سلسلہ بھی بلا توقف جاری تھا، ساتھ ہی ایک بھاری مردانہ آواز کی غراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ڈچ میں کہہ رہا تھا، لہٰذا اس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ تمام سلسلہ بمشکل 1 منٹ سے بھی کم عرصے تک جاری رہا، پھر یک بیک موقوف ہو گیا، مگر اس وقت میرے لیے وہ قلیل سی مدت صدیوں جیسی طوالت اختیار کر گئی تھی۔ دستکیں جاری تھی تو میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ خاموشی طاری ہوئی تو ایسا لگا جیسے میرا دل سینہ پھاڑ کر کسی بھی لمحے باہر آ جائے گا۔ میں چونکہ دروازے سے بالکل چپکا کھڑا تھا، لہٰذا دروازے پر ہونے والی سرگوشیاں سن لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ 2 مردانہ آوازیں تھیں، پھر آہنی کنڈے میں تالے کی حرکت کرنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ شاید اندھا دھند دستکوں کے آغاز کے بعد ہی ان میں سے کسی کو دروازے کا جائزہ لینے کا ہوش آیا تھا اور وہ تالا دیکھنے کے بعد کسی تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔ تالے کی کھڑکھڑاہٹ کچھ دیر تک جاری رہی اور جو ہی وہ آواز موقوف ہوئی کنڈی سرکا دی گئی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ پٹ کھلنے کے بعد میں اس کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پستول تیار تھا اور نگاہیں دروازے سے گزر کر فرش پر پڑنے والی روشنی پر جمی ہوئی تھی تاکہ آنے والا اپنے سائے کی بنا پر میری نظر میں آ سکے۔ فرش چند لمحوں تک روشن رہا، پھر اس روشنی میں کسی دبلے پتلے شخص کا لمبا سا سایہ پڑنے لگا۔ وہ جو بھی تھا دروازے کے سامنے آ کر چند لمحوں تک رکا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر جھول رہے تھے اور بظاہر خالی نظر آ رہے تھے۔ اس مشاہدے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ پھر وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا اندر آ گیا۔ دروازے کی اوٹ سے نکل کر وہ میری نگاہوں کے سامنے آیا تو اس کی کھوپڑی عقبی سمت کے علاوہ ہر طرف گھوم رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں پہنچ کر وہ جیسے ہی پیچھے کی طرف پلٹا، اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ اسی طرح کھڑے رہو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیز سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ میرے بھرے ہوئے پستول کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میری دھمکی سنتے ہی وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ کوئی دبلا پتلا دراز قامت مقامی تھا۔ اس کی وضع قطع سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وقت پڑنے پر وہ کسی بدترین مجرمانہ کارروائی سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اس کی حالت میں تغیر دیکھ کر شاید باہر والے کو شبہ ہو گیا تھا اور اس نے باہر سے فرینچ میں کچھ دریافت کیا۔ میں نے ہونٹوں پر بائیں انگلی رکھ کر پستول کی نال کو سختی سے جھٹکا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا شکار خاموش ہی رہا۔ اس نے ہاتھ گرائے رکھ کر جس طرح میری ہدایت پر عمل کیا تھا، اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ انگریزی سے نابلد نہیں تھا۔ اپنے ساتھیوں کو بھی اندر بلاؤ۔ باہر صرف میرا ایک ساتھی ہے، وہ اندر نہیں آئے گا۔ اس نے پہلی بار پر اعتماد لہجے میں زبان کھولی۔ میں نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اس بار میں اندر سے چٹخانی لگانا نہیں بھولا تھا۔ باہر والے نے فوری طور پر زور لگا کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا ساتھی مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کون ہو؟ میرے قیدی نے درمیان میں دخل انداز ہوتے ہوئے مصالحانہ لہجے میں پوچھا۔ سوال کرنے کا حق صرف فاتح کو ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری مساوی حیثیت ہے۔ میں تمہارا قیدی ہوں اور تم عملاً میرے ساتھی کی قید میں ہو۔ مجھے نقصان پہنچا کر تم بھی یہاں سے زندہ سلامت نہیں نکل سکو گے۔ تم یہاں کس کی تلاش میں آئے تھے؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، مگر تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم ہو کون؟ کالا چور ہوں، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے کھڑے کھڑے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے تمہارے چٹرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم خالد کے دوست ہو یا دشمن؟ اگر میں دشمن ہوں تو کیا ہوگا؟ ہماری راہیں متضاد ہوں گی۔
اور میں بھرپور مدافعت کروں گا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، یعنی تم خالد کی دوستی کے دعوے دار ہو؟ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کیا پیش کرو گے؟ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اتنا ہی کافی ہے کہ میں خالد کی اس قیامگاہ سے واقف ہوں۔ اس نے ایک کوٹری میری معرفتی کرائے پر لی تھی، البتہ تمہیں اپنی دوستی ثابت کرنی دشوار ہوگی۔ میں نے اس کے چہرے پر سچائی کا اعتماد دے کر اپنے پستول کی نال گرا لی۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے، اور پھر میں اس مکان میں موجود ہوں، مگر تم فرار کی کوشش میں مصروف تھے، بظاہر تم یہاں قید تھے۔ اس نے مسکرا کر چھلے ہوئے چوبی پٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خالد میری حفاظت کے خیال سے باہر سے دروازہ مقفل کر کے گیا تھا۔ میں یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر خیریت ہے راڈنی؟ میرا ارادہ بھانپ کر اس نے بلند آواز میں انگریزی میں کہا، خاموشی سے اندر چلے آؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو وحشت زدہ چہرے والا دوسرا نوجوان سر جھکائے اندر آ گیا۔ اس کی چرمی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب میں ریوالور کی نال کا ابھار صاف نظر آ رہا تھا۔ خالد کہاں ہے؟ راڈنی کے ساتھی نے دروازہ بند ہونے کے بعد مجھ سے سوال کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ میں تو خود پریشان ہوں، اسے یہاں سے گئے ہوئے 17 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، جبکہ اسے 2-3 گھنٹوں میں لوٹ آنا چاہیے تھا۔ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ تم نے بری خبر سنائی، ہم اسے خطرات سے ہی آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ راڈنی مایوسانہ انداز میں جوتے کی نوک سے فرش کو کریدتے ہوئے بولا، خطرات سے وہ باخبر تھا، ورنہ اس غلیظ بستی میں یہ چھپ کر گزارا نہیں کر رہا ہوتا۔ راڈنی نئے خطرات کی بات کر رہا ہے، دوسرا بولا۔ پھر اس نے چونک کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے خالد کے ساتھ ہو؟ میرا نام ڈان بروک ہے، کل ہی خالد سے ملا تھا۔ مجھے ایشلی کہتے ہیں۔ تم شاید خالد کے طویل انتظار سے اکتا کر فرار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مجھے اس کی سلامتی کی فکر لاحق ہے، میں باہر نکل کر اسے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ باہر اس کا نام بھی مت لینا، کل رات سے اب تک 7 آدمی اغوا کیے جا چکے ہیں، انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جا کر بری طرح زد و کوب کیا گیا ہے اور پھر شہر کے مختلف علاقوں میں پھینکوا دیا گیا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خالد کے دوستوں میں سے تھے۔ اغوا کرنے والے تشدد کے ذریعے ان سے خالد کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایشلی نے راڈنی کی بات اچک کر جلدی جلدی کہا، اغوا کرنے والے کون تھے؟ یہی تو سب سے بری خبر ہے کہ انہیں مادام باوری کا نام لے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان 7 میں سے کوئی بھی رہائی کے بعد پولیس کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مادام باوری تو کوئی عورت معلوم دیتی ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے انہیں میرے صحیح الدماغ ہونے پر شبہ ہو۔ پھر ایشلی بے اعتباری سے بولا، تم واقعی اس نام سے ناواقف ہو؟ ہاں، پھر تو تم کو شریف آدمی معلوم دیتے ہو، ورنہ یورپ کے تمام جرائم پیشہ افراد اس ہولناک نام سے ڈرتے ہیں۔ اگر تمہارا زیر زمین دنیا سے ذرا بھی تعلق ہوتا تو ہماری لائی ہوئی خبر کو اتنے سکون سے نہ سنتے۔ شاید تم اسی لیے تالا دیکھے بغیر دروازہ توڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خالد جب سے یہاں آیا ہے دن کے اجالے میں ہی اندر گھسا رہتا ہے، روزمرہ ضروریات کی چیزیں خریدنے بھی غروب آفتاب کے بعد ہی نکلتا ہے، اسی لیے تالے کی طرف دھیان نہیں دیا، مگر اندر سے جواب نہ پا کر ہمیں تشویش ہونے لگی۔ اگر تالے پر بروقت نظر نہ پڑ جاتی تو شاید ہم دروازہ ہی توڑ ڈالتے۔ تم خالد کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ ہماری دوستی پرانی ہے، ویسے باقاعدہ معاوضے پر اسی روز سے کام شروع کیا تھا جس روز وہ یہاں آیا تھا۔ آج سے پہلے بھی اس سے یہاں ملے تھے کئی بار۔ پھر اب اس بارے میں کیا کیا جائے؟ میں نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ مادام باوری کے آدمیوں کے ہاتھوں لگ گیا ہے تو اس کی تلاش میں وقت کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ویسے تو پولیس بھی کئی روز سے اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ لیے گھوم رہی ہے۔ پولیس کو وہ کیوں مطلوب ہے؟ اسرائیلی سفارت خانے کی عمارت اور ایئر لائن کے دفتر کی تباہی کے سلسلے میں فلسطینیوں پر شبہ کیا جا رہا ہے، اور برسلز میں جب بھی فلسطینیوں کا ذکر آتا ہے تو پہلا نام خالد عبد الفتاح کا ہی ہوتا ہے۔ کیا اس شبے میں صداقت ہے؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا۔ صداقت؟ جب وہ وارداتیں ہوئیں تو خالد اسی کوٹری میں روپوش تھا۔ ویسے یہاں فلسطینی اتنی ہمت کر بھی نہیں سکتے۔ خالد جو بھی کچھ کرتا ہے اپنا دامن بچا کے کرتا ہے،
تم دونوں خالد کی واپسی تک رکو گے یا واپس جاؤ گے؟ تم کہہ رہے تھے کہ اسے 2-3 گھنٹوں تک لوٹ آنا چاہیے تھا. کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا کوئی دوست کسی سفارت خانے میں ملازم ہے. اس کے گھر جانے کا ارادہ کر کے وہ یہاں سے نکلا تھا. میں نے قدرے سوچ بچار کے بعد انہیں صحیح صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ انہیں خالد کی تلاش میں سہولت ہو سکے. یہ سراغ شرلک ہومز کے کام تو آ سکتا تھا مگر ہمارے لیے بیکار ہے. راڈنی نے برا سا منہ بنا کر کہا. مادام باوری سے براہ راست ابتدا کی جائے تو کیسا رہے گا؟ شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے. مادام باوری کا نام پہلی بار سنا ہے, اسی لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر خالد مادام باوری کے قبضے میں ہے تو تم لوگ اس کی طرف سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ گے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ اگر تم میں دمخم ہے تو ٹکرا جاؤ اس سے. راڈنی بولا. ضروری تو نہیں کہ تم مادام باوری پر ہی ہلہ بول دو. اس کے کسی اہم آدمی سے بھی تو ابتدا کی جا سکتی ہے. ہم دونوں میں سے ایک احمق ضرور ہے. مادام باوری کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں, لہٰذا اس سے براہ راست الجھنا ہی ناممکن ہے. مگر یہ یاد رکھو کہ مادام باوری کسی خوخار کتیا کی طرح اپنے آدمیوں کا خیال رکھتی ہے. تم مجھے کسی ایسی جگہ لے جا سکتے ہو جہاں سے میں پوری رازداری کے ساتھ فون کال کر سکوں. تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ ایشلی نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ راڈنی کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار نظر آتا تھا. برسلز میں ہوٹل موریس نامی عمارت میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں. میری بات سنتے ہی دونوں کے چہرے فرت حیرت سے قابل دید ہو گئے. ہوٹل موریس تو مادام باوری کے آدمیوں کا گڑھ ہے, اور اس نام سے تم کیسے واقف ہو؟ ابھی مادام باوری کے نام سے ناواقف تھے اور اب اس کے ٹھکانے پر اپنے کسی شناسے کی موجودگی کی خبر دے رہے ہو؟ راڈنی کا لہجہ تحیر آمیز تھا. یہ سب مجھے نہیں معلوم. ہوٹل موریس سے میں خالد کا کھوج ضرور نکال سکتا ہوں. اپنے ساتھ ہمیں بھی نہ مروا دینا. اگر بادام سے تمہاری یا خالد کی کھل کر ٹھن گئی تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکیں گے. میں صرف ایک فون کال کرنا چاہتا ہوں. اگر تم اس میں بھی تعاون نہیں کر سکتے تو میں اپنا سر پیٹنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. پبلک بوتھ سے بات کرنے میں بھی یہ امکان ہے کہ میری گفتگو کسی غیر متعلقہ شخص کے کانوں میں نہ پڑ جائے, ورنہ میں تم لوگوں کو اتنے کڑے امتحان میں نہیں ڈالتا. چبا چبا کر باتیں مت کرو. ہم لوگ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ایک فون کال سے ڈرنے لگیں. راڈنی اچھل کر کھڑا ہو گیا. بڑی خوشی کی بات ہے, تو پھر چلیں. ایشلی نے مزید کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ کر میری رہنمائی کی اور ہم تینوں باہر نکل آئے. راڈنی نے کنڈی لگا کر اپنی جیکٹ کی جیب سے تالا نکالا اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا. فکر نہ کرو, یہ وہی تالا ہے. خالد آیا تو اسے چابی سے بآسانی کھول سکے گا. راڈنی کو قفل شکنی میں مہارت حاصل ہے. وہ تالوں کے میکینزم کو بہت کم خراب کرتا ہے. اس وقت شام کے 3 بجے تھے, مگر مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے ان تنگ گلیوں میں خاصا دھندلا کا پھیلا ہوا تھا. رہی سہی کسر کوہر نے پوری کر دی. سرد ہواؤں کے باعث لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت کم تھی. جو لوگ گھروں سے باہر تھے ان پر بھی اپنا کام ختم کر کے گھر کی آرام دہ فضا میں واپس پہنچنے کی عجلت سوار تھی. لہٰذا ہم تینوں کسی کی توجہ کا مرکز بنے بغیر بآسانی کشادہ گلی میں پہنچ گئے جہاں ان دونوں کی زرد رنگ کی کار موجود تھی. میں اپنے ہی فلیٹ پر لیے چلتا ہوں. راڈنی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے ایشلی سے مشورہ طلب کرنے والے انداز میں کہا. وہاں سوزی تو نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے تو ہوا کرے. میں اسے ساتھ لے کر ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرف چلا جاؤں گا. میری واپسی تک ڈان فارغ ہو جائے گا. کیا تمہارے فلیٹ پر فون نہیں ہے؟ میں نے ایشلی سے پوچھا. وہاں فون کے ساتھ ایک عدد بیوی, 5 بچے اور بچوں کی نانی بھی ہر وقت موجود رہتی ہے. راڈنی نے کہا. تھوڑی دیر بعد ہم تینوں بخیر و عافیت راڈنی کے فلیٹ پر پہنچ گئے. خوش قسمتی سے فلیٹ کا دروازہ مقفل تھا, جس کا مطلب تھا کہ راڈنی کی محبوبہ سوزی کہیں گئی ہوئی تھی. صاف ستھرے فلیٹ کو دیکھ کر یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ وہاں راڈنی جیسے وحشت زدہ شخص کی رہائش ہوگی. راڈنی تینوں کے لیے وائن تیار کرنے لگا. اسی اثنا میں ایشلی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ہوٹل موریس کے 3 نمبر تلاش کر لیے. کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم وہاں کس سے اور کیا بات کرو گے. سنتے رہنا تم. میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ڈائل کیا تو دوسری گھنٹی پر ہی ریسیور میں ایک مردانہ آواز سنائی دی. ہوٹل موریس.
میں نے اس کے فقرے پر توجہ دیے بغیر سوال کیا کیونکہ وہ ڈچ زبان میں مخاطب ہوا تھا۔ میں صرف انگریزی سمجھ سکتا ہوں۔ ہاں، کس سے بات کرنی چاہتے ہو؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ میں پیرس سے بول رہا ہوں، مس شاہدہ سے ملاؤ۔ شاہدہ سے بات کرنے کے لیے تمہیں لمبا ہولڈ آن کرنا پڑے گا۔ تم اسے بلاؤ، میں 10 منٹ بعد دوبارہ رنگ کروں گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام غیر ضروری ہے۔ ہو سکتا کہ وہ کسی گمنام مرد سے بات کرنی پسند نہ کرے۔ ڈان فرنینڈو کہہ سکتے ہو تم۔ اور وہ نام شاید میرے مخاطب کے لیے بھی اجنبی نہیں تھا کیونکہ مجھے ریسیور پر اس کی بے ساختہ تحیر آمیز آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً ہی فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔